کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے کیونکہ آپ دین اسلام کو قبول کرنے والے چھٹے انسان تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمام مشہور اور اہم جنگوں میں جانبازی و پامردی کے ساتھ سرگرم رہے۔ غزوہ بدر میں 2 انصاری نوجوانوں نے ابو جہل بن حشام کو تہے طیق کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ابو جہل کی خبر لاتا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ ابھی ابو جہل میں کچھ جان باقی تھی۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ ابو جہل تو ہی ہے۔ غزوہ احد، خندق، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مکہ سے واپس آتے ہوئے راہ میں غزوہ حنین پیش آیا۔ اس جنگ میں مشرکین اس طرح یکایک ٹوٹ پڑے کہ مسلمان بدحواسی کے ساتھ منتشر ہو گئے اور 10,000 کی جماعت میں سے صرف 80 اصحاب ثابت قدمی کے ساتھ شمع نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار اپنی جانثاری کے جوہر دکھاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہی جانثاروں میں شامل تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے سخت حملہ کیا تو ہم لوگ تقریباً 80 قدم تک پسپا ہوئے، لیکن پھر جم کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے تھے لیکن وہ پیچھے کی طرف ہٹتا تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھکے۔ میں نے پکار کر کہا صلی اللہ علیہ وسلم سربلند رہیں، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک مٹھی خاک اٹھا دو۔ میں نے خاک اٹھا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک مشرکین کے منہ کی جانب پھینک دی جس سے ان کی آنکھیں غبار آلود ہو گئیں۔ پھر ارشاد ہوا مہاجرین اور انصار کہاں ہیں؟ میں نے اشارے سے بتایا تو حکم ہوا کہ انہیں آواز دے کر بلاؤ۔ میں نے چیخ کر پکارا تو یکایک سب کے سب پلٹ پڑے۔ اس وقت ان کی تلواریں نور ایمان سے اس طرح چمک رہی تھی جس طرح شعلہ دہکتا ہے۔ غرض بگڑا ہوا کھیل پھر بن گیا۔ مشرکین مغلوب ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ ناظرین، آپ نے جہاں علم کے شعبے میں اپنی فراست کا لوہا منوایا، وہیں جنگ و جدل کے میدان میں بھی جرأت و بہادری کی ناقابل فراموش مثالیں قائم کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی قوت اور خوبی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب صرف چند صحابہ کرام ایمان لائے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بلند آواز میں کلام پاک پڑھتے نہیں سنا گیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور قریش کو قرآن پاک سنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے منع کیا کہ خود کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، یہ کام تو ایسے شخص کو کرنا چاہیے جس کا خاندان بڑا ہو تاکہ مشرکین سے اس کی حفاظت کر سکے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب تھا مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ میرا حافظ ہے۔ پھر دوسرے دن جب مشرکین خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بلند آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تعجب کے ساتھ سننے لگے۔ پھر ایک طرف سے کسی نے کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے وہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آواز آنی تھی کہ کفار بفر گئے، چاروں طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا پیٹا کے چہرے پر ورم آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واپس لوٹے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا دیکھا اسی لیے ہم تمہیں جانے نہ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بے خوبی سے کہا اللہ کی قسم اللہ کے دشمن آج سے زیادہ میری نظر میں کبھی ذلیل نہ تھے، اگر آپ چاہیں تو میں کل پھر اسی طرح ان کے مجمع میں جا کر انہیں قرآن کریم سناؤں۔ صحابہ کرام نے کہا بس جانے بھی دو، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جس چیز کا سننا پسند نہ کرتے تھے اس کو تم نے بلند آواز سے ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو شراب خوری کے جرم میں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے بعد حد جاری کرنے کا حکم دیا، لیکن جب درے پڑنے لگے تو اس کا دل رحم و شفقت سے بھر آیا اور منت و سماجت کے ساتھ سفارش کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر فرمایا تو نہایت ظالم چچا ہے، اس کو حد شرعی کا مستحق ثابت کر کے چھوڑ دینے کی سفارش کرتا ہے، جواب ممکن نہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ مسلمہ کذاب کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ اب تک موجود ہیں جو اس کو نعوذ باللہ رسول خدا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چند سپاہی بھیج کر ان کو گرفتار کرایا اور سب کی توبہ قبول کر کے چھوڑ دیا، لیکن ان کے سرکردہ ابن نواحہ کے لیے قتل کی سزا تجویز کی۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو بولے کہ ابن نواحہ اور ابن آسال دو شخص مسلمہ کذاب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سفیر بن کر گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے پوچھا کہ تم مسلمہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سفید نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس بنا پر جبکہ وہ اب تک اس باطل عقیدے سے باہر نہیں آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنا ضروری تھا۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے زمانے میں مسلمانوں کا لشکر راستے میں ایک جگہ ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کا اہتمام کرنا بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا۔ چنانچہ وہ مسواک کاٹنے کے لیے پہلو کے درخت پر چڑھ گئے۔ آپ کی ٹانگیں نہایت دبلی پتلی تھیں۔ لوگوں نے دیکھا تو ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹانگیں جو تمہیں اس وقت انتہائی کمزور اور ہلکی دکھائی دے رہی ہیں، قیامت کے روز میدان میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ ناظرین، سن 32 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 60 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ مجھے آپ کی آخری زیارت سے محروم نہ رکھے۔ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند ممبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ ان کے سامنے حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن مسعود میرے بعد تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اللہ کی قسم تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تم میرے جنازے میں شریک ہو کر ہی مدینے سے کہیں جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد آپ علیل ہو گئے اور یہی علالت آپ کے سفر آخرت کا پیغام لے کر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے مستند روایات سے اکٹھی کی۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔